بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کر لیا۔ یہ وہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان بھی لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان کا آدھا حصہ لے آئے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا تھا۔ اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی مال لے کر آیا تھا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیشت الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر گرم تھا کہ گرمی کی انتہا تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پہ تھا۔ یہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ اس وقت کھجور پر ہی مدینہ والوں کی زندگی کا زیادہ دارومدار تھا۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یارو مددگار چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ ناظرین، غزوہ تبوک کی لڑائی میں شامل نہ ہونے والوں میں سے زیادہ تر تو خواتین، موذورین اور منافق انسان تھے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان ایسے بھی تھے جو بلا کسی قوی عرض کے اس لڑائی میں شامل نہ ہو سکے۔ ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے حضرت ہلال بن امیہ اور تیسرے حضرت مرارہ بن ربی۔ حضرت مرارہ بن ربی کا باغ خوب پھل دے رہا تھا۔ ان کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ ہر قسم کی لڑائی میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس بار رہ گیا تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اس لیے وہ ٹھہر گئے۔ حضرت ہلال کے اہل و عزا کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ ہر غزوہ میں شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے وہ بھی ٹھہر گئے۔ جبکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیث میں کثرت سے آتا ہے، وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں سے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی بہت دور کا تھا، اس کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا کہ وہ غزوہ میں شامل نہ ہو سکے تو یہ بالکل دشوار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بھی بالکل پک کر تیار ہو رہے تھے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح سے ہی ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، لیکن میں اپنے دل میں یہ خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، میں جب بھی پختہ ارادہ کروں گا تو فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روانہ ہو گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیاری کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کا کام کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا۔ اس وقت تک میں نے کوشش بھی کی مگر سامان سفر نہ ہو سکا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں پہنچ کر
کر یہ دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے، کیا بات ہو گئی؟ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت کعب کو اس کے اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بھلا آدمی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے بہت رنج و غم ہوا کہ میں نہیں جا سکا۔ میرے دل میں عجیب وسوسے آنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس وقت کسی فرضی عرض کا بتا کر ان کے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اور اس بات میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار شخص سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے کوئی چیز مجھے نجات نہیں دے گی، اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائے۔ چنانچہ حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ جھوٹے جھوٹے عذر بتاتے رہے کہ ہم اس وجہ سے تبوک میں شامل نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ نے منہ پھیر لیا، میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں اور نہ ہی میرے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں آؤ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت موجود ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو کسی فرضی عذر سے آمادہ کر لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے خوب عنایت فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کی ناراضگی کو زائل فرما دے گی، اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں۔ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے۔ اچھا اٹھو جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی فرضی عذر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو آپ کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میرے جیسا معاملہ ہوا ہو، تو لوگوں نے بتایا کہ 2 اور شخص بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی گفتگو کی ہے۔ ایک تو حضرت ہلال ہے اور دوسرے مرارہ بن ربی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں صالح شخص ہیں جو دونوں بدری صحابی بھی ہیں، وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانت بھی فرما دی کہ کوئی شخص بھی ہم سے کلام نہ کرے، یہ قاعدے کی بات ہے، اور تنبیہ بھی اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو، جس میں اصلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، گویا کہ دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین مجھے باوجود وسعت کے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی ہونے لگے، در و دیوار بیگانے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس چیز کا تھا کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا، نہ میری کوئی نماز پڑھے گا۔ غرض یہ کہ ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع سے ہی گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا بازار جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ آپ کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے ہیں یا نہیں۔ نماز کے بعد آپ کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ آپ مجھے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے
होती और जब मैं उधर मुतवज्जे होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर लेते। गर्ज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बातचीत बंद कर देना मुझ पर भारी होता रहा। तो मैं एक चचाजाद भाई के घर दीवार पर चढ़ा। उनसे ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैंने ऊपर चढ़कर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उनको कसम देकर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरी मर्तबा कसम दी और दरियाफ्त किया, वो फिर भी चुप ही रहे। मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम देकर पूछा। उन्होंने कहा कि अल्लाह जाने और इसका रसूल जाने। ये कलमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और वहाँ से लौट आया। इसी दौरान मैं एक मर्तबा मदीना के बाजार में जा रहा था कि एक नसरानी ताजर जो शाम से मदीना अपना अनाज फरोख्त करने के लिए आया हुआ था, उसको ये कहते हुए सुना कि कोई काब बिन मालिक का पता बता दो। लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया कि ये है काब बिन मालिक। वो मेरे पास आए और गुस्सान के काफिर बादशाह का खत मुझे लाकर दिया। इसमें लिखा हुआ था कि हमें मालूम है कि तुम्हारे आका ने तुम पर बहुत जुल्म कर रखे हैं। तुम्हें अल्लाह जिल्लत की जगह ना रखे, ना जाया करे। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने ये खत पढ़कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि मेरी हालत यहाँ तक पहुँच गई कि काफिर भी मुझ में लालच करने लगे हैं और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीरें होने लगी हैं। ये एक और मुसीबत आई। इस खत को ले जाकर मैंने एक तंदूर में जला दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, आपकी नाराजगी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है कि काफिर भी अब मुझ में तोहमत करने लगे हैं। इसी हालत में 40 रोज हम पर गुजरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मेरे पास ये इरशाद लेकर आया कि अपनी बीवी को छोड़ दो। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या मंशा है, इसको तलाक दे दूं? कहा नहीं, बल्कि अलहदगी इख्तियार करो। और मेरे दोनों साथियों के पास भी उन्हीं कासिदों की मार्फत यही हुक्म पहुंचा। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तू अपने मायके चली जा, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला इसका फैसला नहीं फरमाते वही रहना। हिलाल बिन उमैया की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि हिलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, कोई खबरगिरी करने वाला ना होगा तो हलाक हो जाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके कुछ काम काज कर दिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ मुजायका नहीं, लेकिन सोबत ना करें। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, इस चीज की तरफ तो उनका रुझान ही नहीं है। जिस रोज से ये वाकया पेश आया है आज तक उनका वक़्त रोते ही गुजर रहा है। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बताते हैं कि मुझसे भी यही कहा गया था कि हजरत हिलाल की तरह तू भी अगर बीवी की खिदमत की इजाजत ले ले तो शायद मिल जाए। मैंने कहा कि वो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ, ना जाने मुझे क्या जवाब मिले, इसीलिए मैं जुर्रत ही नहीं करता। इसी हाल में 10 रोज और गुजर गए कि हमसे बातचीत मेल जोल छोड़े हुए पूरे 50 दिन हो गए थे। 50वें दिन सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर मैं नहायत ही गमगीन बैठा हुआ था। जमीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी और जिंदगी दुश्वार हो रही थी कि सामने पहाड़ की चोटी पर से एक जोर से चिल्लाती हुई आवाज आई कि काब, खुशखबरी हो तुम पर। मैंने सिर्फ इतना ही सुना और सजदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी मुआफी का ऐलान फरमाया, जिस पर एक शख्स ने पहाड़ पर चढ़कर जोर से आवाज दी। इसके बाद एक साहिब घोड़े पर सवार होकर भागे हुए मेरे पास आए। मैं जो कपड़े पहन रहा था वो निकाल कर बिशारत देने वाले की नजर कर दिए। खुदा की कसम, इन 2 कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा इस वक्त मेरी मलकियत पर नहीं था। इसके बाद मैंने 2 कपड़े मांगे हुए पहने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। और इसी तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशी की खबर लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिद नबी में हाजिर हुआ तो वो लोग जो खिदमत अक़दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और सबसे पहले अबू तलहा ने बढ़कर मुबारकबाद दी, जो हमेशा ही यादगार रहेगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में सलाम अर्ज किया तो आपका चेहरा अनवर खुशी से खिल रहा था और खुशी के आसार चेहरे पर नजर आ रहे थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी के वक्त में चांद की तरह से चमकने लगता था। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मेरी जायदाद जो भी है वो सब की सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, इसमें तुम्हारे लिए तंगी हो जाएगी, कुछ हिस्सा अपने पास भी रहने दो। और आखिर में फरमाया कि मुझे सच ही ने निजात दी थी, इसीलिए मैंने अहद कर लिया कि हमेशा मैं सच ही बोलूँगा। अल्लाह
تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔